बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कम उम्र ड्राइवर्स के हवाले से। जी हाँ, ये कम उम्र ड्राइवर्स जिनके गाड़ी चलाने से जो वो हादसात शहर में होते हैं। लाहौर में अगर बात की जाए तो ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हुए हैं। 2 वाक़यात मैं इसमें कोट करता चलूँ तो डिफेंस में एक ऐसा ही हादसा पेश आया था जिसमें कम उम्र ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा था और 6 अफराद जो है वो जान से गए। गुज़श्ता दिनों शाहदरा टाउन के इलाके में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें कम उम्र गाड़ी चलाने वाले नौजवान की टक्कर से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जो है वो कुचले गए और एक जो है वो जान से चला गया। इस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या इकदाम कर रही है? कम उम्र ड्राइवर्स जो अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं, लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानने के लिए CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि जो अंडर एज है ये इसको बड़ा स्ट्रिक्टली डील कर रहे हैं हम। लास्ट जो वाक़या हुआ था ऑलमोस्ट 7 days अगो, और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स ली गई पूरे लाहौर में। मोर देन 5000 अंडर एज ड्राइवर्स दे वर इंटरसेप्टेड, उनको रोका गया और उनका चलान वगैरह भी करवाया गया, जिसमें से 500 प्लस के पेरेंट्स को बुलवा के उनसे एफिडेविट लिखवा के उनकी वीडियोस वगैरह भी बनवाई ताकि हमारे पास भी एविडेंस हो। इसके अलावा हमारे पास दूसरी ऑप्शन इम्पाउंड करने की होती है, जिसमें 1200 के करीब ऐसी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जिसको अंडर एज चला रहे थे उनको हमने इम्पाउंड किया पुलिस स्टेशन में, और फिर उसका एक प्रोसेस होता है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी एरिया है। आप देखें कि डिफेंस के वाक़े के बाद भी पुलिस ने बहुत ज़्यादा एक्शन लिया उस वक़्त, और उसके बाद तो खैर बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की गई। और मेरा थोड़ा सा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अंडर एज में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है बजाय कि वो अंडर एज बॉय अगर कोई चला रहा है गाड़ी। और इसमें अगर आप देखते हैं तो जो अंडर एज मोटरसाइकिल चलाते हैं दे बिकम विक्टम्स, और अगर अंडर एज गाड़ी चला रहे हैं तो वो विक्टिम बनाते हैं, वो शहरियों को कुचलते हैं और इस तरह के वाक़यात होते हैं। दोनों में फ़र्क है काफ़ी। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि गाड़ी के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं, इसकी सबसे ज़्यादा ममानत होनी चाहिए। एक हम कानून के अंदर भी अमेंडमेंट हमने सबमिट की है, 22 लॉस जहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो अंडर एज की अबैटमेंट करने वाले को भी क्रिमिनलाइज किया जाएगा। दिस इज़ आल्सो डिस्कस, और उसमें होम डिपार्टमेंट ने भी इंडोर्स किया है इसको, और फर्दर अब लॉ डिपार्टमेंट उसको असेस कर रहा है जितने भी ये चेंजेस हम लॉ में करने जा रहे हैं। तो ये एक आई थिंक सोशल इशू भी है। द पेरेंट्स शुड टेक इट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी एक छोटी सी गलती से कि अगर आप की देते हैं अपने बच्चे को। और दूसरा ये एक सोशली अगर इसको ग्लैमराइज भी किया जाता है एज ए, जो छोटे टीन एज होते हैं जुवेनाइल, तो वो थ्रिलर के तौर पे भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। थ्रिल होती है ड्राइविंग में, तो उससे भी हादसात होते हैं। तो प्राइमरीली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस। और मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा सख्ती से लाहौर में देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा इन ऐसे वाक़यात में भी कमी आएगी। और रोड के ऊपर अगर कोई शहरी भी इवन अंडर एज को ड्राइव करते देखता है तो वो 15 पे कॉल कर सकते हैं। उनका हम नाम डेफिनेटली नहीं बताएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा कि माजी में भी जब ऐसे वाक़यात हुए तो उसके बाद सख्ती की गई, लेकिन फिर रास्ता आहिस्ता मामला जो है वो रूटीन की तरफ आ जाते हैं। अब कैसे इंश्योर किया जाएगा कि इस पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए? दूसरा, वालदैन के खिलाफ आप नहीं समझते कि जो मुकदमा दर्ज किया जाता है उनमें वालदैन को भी नामजद किया जाए? इसी लॉ में अमेंडमेंट के लिए हमने भेजा है। 112 सेक्शन है जिसके अंदर ये है कि अबैटमेंट कोई भी करे, बेशक वालदैन करेंगे या कोई दोस्त करे, कोई मामू करे, और वो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। दूसरा ये कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस है इसके अंदर लीगल इंडेमनिटी 8 years तक होती है। उसके ऊपर फिर जुवेनाइल ऑफेंसेस हो जाते हैं 12, 13, 14 साल की उम्र में अगर कोई करता है तो। लेकिन ये है कि वो एग्जॉनरेशन नहीं है फ्रॉम क्रिमिनल एक्शन, लेकिन ये है कि एक होता है कि हमारा जो पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसके अंदर ID कार्ड एक्यूज़ का लिखना बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर एक और भी एक एंगल है कि अगर स्टूडेंट्स के ऊपर FIR दी जाए तो फिर डेफिनेटली उनका फ्यूचर भी एट स्टेक आता है, उनके सिक्योरिटी क्लियरेंस के भी इश्यूज आते हैं, उन्होंने बाहर पढ़ने जाना है, तो एक फार रीचिंग इम्पैक्ट इसका आता है। और एक शख्स के ऊपर अगर वो इन्वॉल्व होता है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर किया जाता है
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اویئرنیس کے ذریعے بھی کیا جائے، اور خاص طور پہ یہ جو پیرنٹس کو باؤنڈ کرتے ہیں ہم، وہ ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، تو وہ ایک دیٹ از اے مڈل وے کہ پرابلم بھی جو ہے وہ بھی سالو ہو جائے اور لوگوں کا نقصان بھی اس میں کم ہو. ادروائز اٹ از ویری ایزی فار اس کہ ایک دن میں وائرلیس چلائیں اور جتنے بھی انڈر ایج ہیں ان کو ہتھ کڑیاں لگا کے ان کو حوالاتوں میں ڈالیں، لیکن اس کے پھر سوشل کانسیکوینسز بھی ہیں، اور خاص طور پہ ایک چھوٹی سی غلطی اس سے نقصان بھی زیادہ ہے. لیکن یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم پھر اگر کرمنل ہم رجسٹر کرتے ہیں، پرچہ درج کرتے ہیں اس بچے کے خلاف، تو اس کا پھر سیکیورٹی کلیئرنس اس کی نہیں ہوگی، اس کا تقریباً کافی حد تک مارجنلائز ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے باہر پڑھنا ہے یا اس نے کوئی اور بھی کام کرنا ہے تو اس کے اوپر اگر کرمنل کیس رجسٹر ہے تو وہ دیٹ از ناٹ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہوتی اس سے. تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ ایفیڈیوٹ کروایا جائے، گاڑی کو امپاؤنڈ کیا جائے تاکہ اس ٹینڈنسی کو کم کیا جائے. لیکن اس پہ سختی کر رہے ہیں ہم کافی. آپ ایک ہفتے کے اندر 5000 سے زیادہ انٹرسیپشنز کی ہیں. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ کس عمر تک جو بچہ ہے وہ گاڑی چلا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، جو بچے ہیں جیسے آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی، اب بچے جاتے ہی موٹر سائیکلوں پہ ہیں اسکول. بہت سے اسکول ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے بچوں کو دیکھا اسکول جاتے ہوئے انڈر ایج جو ہے وہ موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں. سائیکلوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ ختم ہی ہو گیا. تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور دوسرا کس ایج تک کا بچہ جو ہے وہ گاڑی یا موٹر سائیکل؟ دیکھیں، اے چائلڈ از اے پرسن انڈر دا ایج آف 18 ورلڈ وائڈ، جو اس کی ڈیفینیشن ہے UN کنونشن آن دا رائٹ آف چائلڈ ہے نا. تو 18 سال سے کم جو بھی ہے نا وہ بچہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب دیر آر 2 اسٹیجز کہ اسے جوینائل ہم کنسیڈر کریں یا پھر چائلڈ تو یوزلی 8 ایئرس تک ہوتا ہے، لیکن ڈیفائن انٹرنیشنلی ہمارے بہت سارے لاز میں 14 سال تک ڈیفائن کیا جاتا ہے. آگے جوینائل ریلیٹڈ افینسز کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، جیسا ان کی جیلیں بھی فرق ہوتی ہیں جوینائلس کی ہے نا. تو 18 سال تک ہی ایج ہے. 18 کے بعد ہی آپ جب ایڈلٹ بنتے ہیں تو پھر ہی آپ یو آر ان اے پوزیشن ٹو گیٹ ڈرائیونگ لائسنس. اس سے پہلے تو اسکوپ ہی نہیں ہے لاء میں، رائٹ. تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ دیکھیں US میں یا باقی کنٹریز میں سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اگر اسکول ہے نا تو اسکول کی بس ہوتی ہے. بہت ساری اسٹیٹ میں یلو کلر کی بس ہوتی ہے. یہاں پہ میں نے شروع میں آیا تو یہ ایک میری پرپوزل تھی کہ ایسا اسکول رجسٹر ہی نہ کیا جائے جس کی اپنی ٹرانسپورٹ سسٹم نہ ہو، رائٹ. اب ایک اسکول میں چھوٹے پھر اسکول بن گئے ہیں اور اس کے اندر آپ 100 بچے ہیں تو 100 گاڑیاں چھوڑنے جائیں گے. مجھے یہ بتائیں ٹریفک کا کیا حال ہوگا؟ پھر کہہ رہے ہیں ٹریفک پولیس صحیح کام نہیں کر رہی. بھئی آپ نے اپنے رویے کو نہیں امینڈ کرنا، پالیسی کو ڈیولپ نہیں کرنا، رائٹ. تو اٹ شوڈ بی آئی تھنک کمپلسری فار ایوری اسکول ٹو گیٹ دیئر بسز فرسٹ، کہ آپ اسکول اس وقت تک رجسٹر ہی نہ کریں جب تک اسکول کی بس نہ ہو. اور اسکول کی بس کا ایک کلر ہوتا ہے، اس کے اندر میرا خیال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آلریڈی دے آر ورکنگ ود دا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، یا پھر اسکولس کو باؤنڈ کیا جائے. لیکن میرے خیال میں تو اسکول ایک رجسٹر نہیں ہونا چاہیے. اور سیکنڈ بات جو ہے کہ اگر اسکول کی بس ہے، کیا ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچے کو اسکول کی بس میں بھیجیں گے؟ US میں تو بھیجتے ہیں ہم، وہ تو آپ کے گیٹ کے اوپر آ کے لے جاتے ہیں. اب چھوٹے بچے بھی اسکول کی بس میں جاتے ہیں، اور اس بس کا ڈیفینیٹلی جس طرح کہ ایمبولینس کا احترام ہوتا ہے ٹریفک مینجمنٹ میں، اس بس کا بھی رائٹ ٹو وے فرسٹ ہوتا ہے اسکول کی بس کا، رائٹ. تو اس لیے ایک کمپریہنسو پلاننگ کی ضرورت ہے لانگ ٹرم میں. لیکن یہ ہے کہ امیڈیٹ یہ ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں نہیں ہیں سپوز، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ان کو روکا جائے اور ان کی گاڑی کو امپاؤنڈ کیا جائے تاکہ اس ٹینڈنسی کو کم کیا جائے. اچھا سر، کیا اس قانون میں بھی کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں موٹر سائیکل پر، بائک پہ، ان کی جو ایج لمٹ ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ وہ بھی لائسنس حاصل کر سکیں؟ نہیں، وہ تو لاء کے اندر دیکھیں ایج لمٹ از ڈیفائنڈ. اگر انٹرنیشنلی وہ اے پرسن از ڈیفائنڈ اے چائلڈ انڈر دا ایج آف 18، تو اس کو ریلیکس کرنا تو میرا نہیں خیال کہ پوری دنیا میں اگر کسی جگہ چلے جائیں اور آپ کہیں گے کہ 18 سال سے کم بندہ ایک ڈرائیو کر سکتا ہے، کسی بھی کنٹری میں نے تو نہیں دیکھا، رائٹ. لیکن اس میں کچھ کوشچن دیا جا سکتا ہے ایز اے لرنر کا، جس طرح کہ وہ 17 ایئرس تک ایز اے لرنر اس کو وہ ان لاز کے اندر امینڈمنٹ پھر بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ قوانین بہت
ریشنل ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے ذریعے، کیونکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس کی ان پٹ ہوتی ہے ہر چیز میں، تو اس کے بعد کیا جاتا ہے. لیکن میرا خیال وہ پری میچور ہوگا پھر بھی، کیونکہ جب ایڈلٹ ہوتا ہے انسان تو پھر ہی وہ ایک سینس آف ریشنلٹی ڈیولپ ہوتی ہے، سینس آف رسپانسبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو میرے خیال میں تو یہ ایک اس کے اوپر کمپریہنسو پالیسی ڈیولپ ہونی چاہیے، اسپیشلی آن دا ٹرانسپورٹ سسٹم آف اسکولس. اگر اسکولس کی اپنی ٹرانسپورٹ ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کی ٹریفک مینجمنٹ میں بھی بہت امپورٹنٹ ثابت ہوگی. یہ ایشو خاص طور پہ پنجاب کے رورل ایریاز میں بھی کافی زیادہ ہے کہ آپ فرام ولیج ٹو ٹاؤن جہاں پہ آپ کا اسکول ہے، دیر از نو پبلک ٹرانسپورٹ. اگر تو بچوں کے پاس پھر کیا آپشن ہے؟ یا تو پیرنٹ چھوڑ کے آئیں، رائٹ. اور پھر پیرنٹس بھی اپنی رسپانسبلٹی کو ایگزانریٹ کر دیتے ہیں. ادھر میں نے بہت ساری لاہور میں ورکنگ لیڈیز کو دیکھا ہے کہ اپنے آفس سے جاتے ہوئے بچے کو ڈراپ کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، رائٹ. تو اس لیے دا بیسٹ تھنگ از کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہونے چاہیے، اسکول ٹرانسپورٹ اپنی ہونی چاہیے، پھر یہ اس کا ایک کمپریہنسو سولوشن ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسٹرکٹ ایکشن جو ہے نا، دیٹ انشورس ڈسپلن ان دا سوسائٹی. وہ بے شک آپ جتنی مرضی بسیں بھی آ جائیں گی، پھر بھی وہ ٹینڈینسی کہ ایک بچے کو آپ گاڑی کی، بڑی گاڑی کی چابی دیتے ہیں اور وہ ٹاپل کرتا ہے، وہ یا پھر کسی کو کچل دیتا ہے موٹر سائیکلسٹ کو، اور وہ ٹینڈینسی تو صرف اور صرف لا انفورسمنٹ کی ذمہ داری ہے. پیرنٹس کی بھی ذمہ داری بعد میں میرے خیال میں آتی ہے. تو اس لیے سیف سٹی ساری کی ساری پولیس کو بتایا کہ جہاں پہ بھی آپ کو بچہ نظر آئے یو ہیو ٹو اسٹاپ، اور روکنا آپ نے ضرور ہے، ہراس نہیں کرنا ہے. بچے کی شخصیت ظاہر ہے ایک ڈیولپمنٹ فیز میں ہوتی ہے، پرسنالٹی اس کی، اور اگر چھوٹی عمر میں وہ حوالات میں جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سائیکولوجیکل کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. تو اس دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہے ہم نے کہ گاڑی کو امپاؤنڈ کر لیں، پیرنٹس سے شیورٹی بانڈ لے لیں، پھر یہ ٹینڈینسی کم ہوگی. اچھا سر، آخر میں دیکھنے والوں کو ہماری یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی کم عمر ڈرائیورز کے خلاف آپ لوگوں نے کارروائی ایک ہفتے میں کی، اور دوسرا آنے والے دنوں میں والدین کے خلاف کس قانون کے تحت کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں وہ ابھی تو آپ ایک ویک میں 1 ڈے 1000+ کہہ لیں، لیکن اب دیکھیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ٹینڈینسی کم بھی ہو رہی ہے. تو بعض اوقات پولیسنگ کو اسٹیٹسٹکس ہم وی کال ایز اے کرمنلسٹکس از اے سائنس، کہ جس سے ہم پیٹرن آف کرائم یا وائلیشنس کو اسٹیٹسٹیکل انالیسس سے کرتے ہیں. لیکن سم ٹائم یہ مس لیڈنگ بھی ہوتا ہے، رائٹ. میں نے تو انہیں کہا کہ میں سڑک دیکھوں گا، میں فگر نہیں آپ کا دیکھوں گا کہ یہ آپ نے کتنے چلان کر دیے، کتنے آپ نے امپاؤنڈ کر دیے. آئی ایم ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ. دیکھیں میتھمیٹیکل اورینٹیشن ٹھیک ہے، کسی حد تک ریڈ فلیگ کو جنریٹ کرتے ہیں، لیکن ریئل تھنگ تو آپ کو واٹ از سین ان دا روڈ، جو پبلک کہے گی وہی میں مانوں گا، رائٹ. تو اس لیے اب سٹیزنس کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. جس طرح میں نے کہا کہ انکروچمنٹ اگر وہ دیکھتے ہیں، ٹریفک جیم دیکھتے ہیں، لاٹ آف پیپل ایون کال ایٹ 15 اگر وہ ٹریفک کنجیشن دیکھتے ہیں تو وہ تھینک یو ویری مچ. اب بہت سارے لوگوں نے ایون بیگرز کے اوپر مجھے ویڈیو اور میسیجز سگنل پہ کھڑے ہیں کہ سر آپ نے یہ کہا تھا، وائی اٹ از. تھینک یو ویری مچ ٹو دوز سٹیزنز جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کم از کم وہ ہلاتے ہیں کہ بھی آپ نے جو کہا تھا وہ ایسے نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں. تو وہیں پہ پھر ہم وائلس کرتے ہیں اور اپنی پولیس بھیجتے ہیں. تو یہ سٹیزن اینڈ پولیس کا کلیبوریشن جسے آئی کال ایز اے کمیونٹی ڈریون پولیسنگ، دیٹ از این آئیڈیل پولیس، کہ شہری اپنا رول ادا کریں، وہ ہمیں بتائیں، وہ ہمیں گائیڈ کریں. آپ اگر اپنی گلی میں، محلے میں کسی بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم ضروری نہیں کہ آپ کا نام بتائیں گے کہ جی انہوں نے اطلاع دی ہے، تو کم از کم ہمیں ان ایڈوانس پتہ چل جائے گا. سیف سٹی بھی دیکھتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھو، اتنا بڑا شہر ہے، اس میں بہت ساری چیزیں نہیں بھی بندہ دیکھ سکتا جو بھی آپریٹرز بیٹھے ہیں. تو شہری اپنا کردار ادا کریں، ہم ایک خوبصورت معاشرہ انشاءاللہ اکٹھے مل کے پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید تفصیلاً ہمیں بتا رہے تھے کہ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کے والدین کے خلاف آنے والے دنوں میں کیا کارروائی کی جائے گی. روزانہ کی بنیاد پر 1000 کے قریب کم عمر ڈرائیورز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے، اور ان کے والدین سے ایفیڈیوٹ جو وہ اس حوالے سے لیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ بائک یا موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے.